بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بابرکت پروگرام میں ہم صحابہ اکرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، ان کا مجاہدہ، ریاضت، عبادت، زہد و تقوی، جنہیں رب کائنات نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی ہے۔ خالق کائنات نے وعد اللہ الحسنہ کا جنہیں وعدہ عطا فرمایا ہے کہ وہ جنتی لوگ ہیں، گویا ہم جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم جس جنتی عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، ان کی بابت مشہور تھا اور صحابہ کی زبان پر یہ کلمہ رہتا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی عبداللہ ابن السلام۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی شخص نے جنتی کی زیارت کرنی ہے تو وہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کر لے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ اہل یہود میں دار اسلام میں داخل ہونے سے پہلے علم کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام تھا۔ اہل یہود کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم اور حسن و جمال کے پیکر تھے، اور حسن و جمال بھی ایسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اور آپ کو علم ہے ناظرین محترم، خالق کائنات نے جب حسن کے 100 درجے بنائے تو ایک درجے کا رب کائنات نے جب 2 ٹکڑے کیے تو آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا اور آدھا جو جز تھا وہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، اور 99 جو حسن تھے وہ رب کائنات نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے تھے، علم کے سمندر تھے۔ کریم آقا علیہ السلام کی مجلس اقدس میں جب پہلی مرتبہ حاضر ہوئے اور کئی سوالات لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، لیکن چہرہ مصطفیٰ پہ جو نظر پڑی بس دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اہل یہود کہنے لگے کہ تو نے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، جاتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کیا کرتا، اس چہرے میں ایسا نور تھا جو میری آنکھوں سے ہوتا ہوا میرے دل میں اتر گیا۔ پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عظیم صحابی رسول جن کے پاس متقدمین کا بھی علم تھا، متآخرین کا بھی علم تھا، تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، اور پھر نبی کے صدقے قرآن پاک کا علم بھی رب کائنات نے انہیں عطا فرمایا۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کی جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج آپ تباہ حالت کے باوجود تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمتیں، جن کے بابت صحابہ فرمایا کرتے تھے اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو عبداللہ بن سلام کو دیکھنا ہے، کیا فرمائیں گے آپ کے فضائل و مناقب میں؟ بسم اللہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بہت شکریہ، بڑی عظیم ہستی، خوبصورت شخصیت، سبحان اللہ۔ جو شباہت اور صورت کے لحاظ سے بھی جی بہت حسین سبحان اللہ، اور ایمان اور روحانیت کے اعتبار سے بھی بہت حسین۔ کیا کہنا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ اس ہستی کو دیکھ لے، جی یہ در حقیقت زبان رسالت سے نکلا ہوا جملہ واہ تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن سلام جنتی ہے، کیا کہنے ہیں، سبحان عبداللہ اللہ، بن سلام جنتی ہے، عبداللہ بن سلام جنتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس پر ایک بڑا واقعہ بھی ہے۔ حضرت قیس بن عباد تابعی، جی وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ تشریف لائے، بڑا نورانی چہرہ تھا، خشوع و خضوع، طمانیت، سکون، سکینہ، سبحان اللہ، نورانیت اور روحانیت ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ جی متانت اور سنجیدگی ان کی شخصیت کا نکھار تھی۔ واہ واہ، مسجد نبوی شریف میں آئے،
آ کے انہوں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے تو جو لوگ وہاں موجود تھے جس نے بھی دیکھا وہ لوگ کہنے لگے یہ جنتی ہیں، سبحان یہ اللہ، جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا جب انہوں نے نماز ختم کی اور وہ نکلنے لگے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا، سبحان اللہ۔ تو جا کے سلام عرض کیا اور روک کے کہا کہ جی لوگوں کو میں نے آپ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے جی کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ لوگ کیوں کہہ رہے تھے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور ٹھیک کہہ رہے تھے، کوئی وجہ بتائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً یہ کہا کہ کسی شخص کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہے جس کے بارے میں اسے وثوق نہ ہو، کنفرمیشن نہ ہو، جی کلیئر نہ ہو کسی بات کے حوالے سے۔ صحیح۔ تو کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے، یہ گویا کہ یہ اعلان کرنا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب کسی کو کیا پتا جی کہ کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں، یہ ایک علمی بات ہے بڑی۔ ہمارے ہاں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہی ہے کہ کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں نامینیشن کے ساتھ صحیح۔ شخصی طور پر اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ جی۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، بڑی اہم بات۔ چلے مجھے یاد آ گیا تو یہ میسج چلا جائے، پیغام چلا جائے۔ کسی بھی کلمہ گو کو نامینیٹ کر کے اسے لعنتی نہیں کہا جا سکتا، اللہ اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ آپ کہیں کہ فلاں لعنتی ہے، ہو کلمہ گو۔ جی۔ اب وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے Reason- معاشرے میں عام جملہ ہے نا۔ یہی تو بات، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کتنا بڑا المیہ ہے، اللہ جہالت ہے، عدم واقفیت ہے جی جی دین اسلام کی روح سے۔ کلمہ جس نے پڑھا ہو، جتنا ہی وہ پاپی کیوں نہ ہو، سیاکار کیوں نہ ہو، گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو آپ لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس لیے کہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، جی اور اللہ کی رحمت سے محروم صرف وہی شخص ہوگا جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہو، ایمان پر نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب آپ کسی کے بارے میں لعنت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ آپ کے پاس کیا شورٹی ہے، جی کیا گارنٹی ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا یا ایمان پر ہوگا؟ اب حضرت عبداللہ بن سلام نے یہی بات کہی حضرت قیس بن عباد کو کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جی۔ کسی کے بارے میں حتمی رائے دے دے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ بلکہ آپ کی عاجزی، آپ نے آگے سے فرمایا کہ اللہ عالم بأہل الجنہ۔ ہاں یہ کہا، اور اگلی بات پھر سنیے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرمانے کے بعد ہمارا جو موضوع سخن تھا صحیح۔ کہ وہ بات بھی کوئی غلط نہیں تھی جو کہنے والے کہہ رہے تھے، جی اور جہاں سے آپ نے آغاز کیا وہ بات صحیح، صحیح۔ اور میں نے بھی جو کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات صحیح۔ الحمدللہ۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام نے تابعی کو کہا، حضرت قیس بن عباد کو، ہاں میرے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی ایک ریزن ہے، صحیح۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خواب کی تعبیر پوچھی تھی، میں نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر پوچھی تھی، جی اور وہ تعبیر بتانے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، تم تا دم آخر، تا دم واپسی، زندگی کے آخری سانس تک تم ایمان پر قائم رہو گے۔ اللہ اکبر، تو سبحان اللہ۔ چونکہ یہ گارنٹی رحمت عالم نے دی تھی، کیا کہنے۔ یہ ضمانت نبی آخر الزمان، نبی غیب دان نے دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جملہ جو ہے وہ ثقاہت اور یقین اور کنفرمیشن پر مبنی ہے، وہاں قیافہ نہیں ہے، واہ واہ، وما وہاں ینطق الا الہویٰ قیاس کی نہیں، زبان ہے۔ وہاں واہ گیس نہیں ہے، صحیح۔ آئیڈیا اور اندازہ نہیں ہے۔ واپس آ جائیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت قیس بن عباد کو اس وجہ سے لوگ مجھے جنتی کہہ رہے تھے، جنتی کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ بشارت
مجھے زبان مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اللہ اب وہ خواب کیا تھا؟ سبحان آپ نے وہ تعارف کی بات اور آپ کے قبول اسلام وہ بات کرتے ہیں جی تو وہ بات اس طرف چلی گئی، وہ خواب کیا تھا؟ جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ کے اندر نزول اجلال فرمانے کے کچھ عرصہ بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں تو عبداللہ بن سلام آئے حضور کی بارگاہ میں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کی بات ہے، جی غلامی رسول میں آنے کے بعد کی بات ہے، صحیح حضور کے غلاموں کی صف میں شامل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ عرض کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر آپ ارشاد فرما دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خواب؟ رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں داخل ہوا ہوں اور اس باغ کی وسعت اور اس کی شادابی، اس کی سرسبزی جی وہ بیان سے باہر ہے، ایسا حسین و جمیل باغ کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جی اور اس باغ کے سینٹر کے اندر ایک لوہے کا ستون ہے جس کا ایک سرا زمین میں ہے، دوسرا سرا آسمان میں ہے، اور وہ آسمانوں کا جو سرا ہے اس کے اوپر ایک کڑا ہے، صحیح ایک عروہ ہے، ایک حلقہ بنا ہوا ہے۔ تو مجھے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عبداللہ تم اس ستون کے اوپر چڑھ جاؤ، صحیح تو اب میں اس پر چڑھ نہیں سکتا تھا، اتنی اہلیت نہیں تھی، اس پر کیسے چڑھ سکتا تھا اس لوہے کے ستون پر؟ میں اتنی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے بڑا روحانی نورانی، جی اس نے میرے کپڑے سمیٹے صحیح اور مجھے سہارا دیا تو میں اس کے ٹاپ پہ چڑھ گیا اور میں نے وہ حلقہ تھام لیا۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ وہ باغ سے مراد اسلام ہے اور اس ستون سے مراد ارکان اسلام ہیں، واہ 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 اور فرمایا وہ جو حلقہ تھا قرآن پاک میں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، وہ اللہ کی رسی ہے جو اس کو تھام لیتا ہے، وہ کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس کو تھام چکے ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہو، اب زندگی کے آخری سانس تک تم ایمان پر ہی قائم رہو۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ ناظرین محترم، اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے آقا وہ آقا ہیں کہ جو ہماری ابتدا کو بھی جانتے ہیں، ہماری انتہا کو بھی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا میں اسے بھی جانتا ہوں، جو شخص سب سے آخر میں جہنم میں داخل ہوگا میری نگاہ اسے بھی دیکھ رہی ہے۔ کون سا عمل، کس عمل کے ذریعے بندہ جنت میں جائے گا اور کس عمل کے ذریعے وہ جہنم میں جائے گا، کریم آقا علیہ السلام نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی۔ ہمارے ساتھ رہیے، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور عظیم صحابی رسول ابو یوسف سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تو ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا نچوڑ ہے، کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام نے ایک فرمان صادر فرمایا۔ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا لوگو سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ رات کو سو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ فرمایا یہ چیز تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گی۔ یہاں دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے جو پہلی بات کہی افشوا السلام کے حوالے سے، اور حدیث رسول کے اندر آتا ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، مصافحہ معانقہ کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد نبی کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے رب کائنات دونوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا حسین عمل ہے۔ اور یہ جو کھانے کی بات کی کہ وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، حضور غوث پاک کا فرمان بھی یاد آیا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کا نچوڑ دو چیزوں میں پایا ہے۔ فرمایا ایک رب کا قرآن پڑھنا اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانا۔
مفتی صاحب سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کس طرح دربار مصطفیٰ میں آئے، میں چاہتا ہوں وہ منظر آپ پیش کریں ذرا۔ جی بے شک، اور یہ جو حدیث شریف آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر 2 دفعہ لفظ سلام آیا، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اور وہ ہے عبداللہ بن سلام۔ کیا کہنے، اس موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً یہ حدیث شریف عطا سبحان فرمائی اللہ، ہے کیا خوبصورت کہ ان نکتہ کی ہے۔ دل جوئی بھی ہو جائے۔ جی اس کو کہتے ہیں ہمارے فن کی زبان میں ایہام، سبحان کہ اللہ، ایسا لفظ یا تجنیس، ایسا لفظ استعمال کرنا کہ سامعین اور معنی سمجھ رہے ہیں اور متکلم کے ذہن میں کچھ اور بھی ہو۔ تو یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی خوبصورتی اور فصاحت، جامعیت، بلاغت، فصاحت و بلاغت۔ واہ واہ واہ، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے جی فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرت سیدنا ابو یوسف عبداللہ بن سلام بن حارث سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، اور جس طرح آپ نے کہا کہ چونکہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور آپ نے اپنی کنیت بھی ابو یوسف رکھی ہوئی تھی، سبحان ابو یوسف، اور آپ کا اصل نام حسین تھا جی، سعد کے ساتھ، صحیح، لیکن یہ نام عبداللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے رکھا، سبحان اللہ، اور اس کا موقع بڑا خوبصورت تھا، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ آج سے تمہارا نام حسین نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، جہاں تک یہ بات کہ آپ کا قبول اسلام، چونکہ آپ تورات کے مدینہ المنورہ میں سب سے بڑے عالم تھے، انجیل کے سب سے بڑے عالم تھے، یہود کے اندر ہیبر متباہر عالم کے منصب پر آپ فائز تھے، اپنے قبیلے کے آپ سردار اور رئیس بھی تھے، صحیح، آپ کے والد صاحب بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ بھی تورات و انجیل زبور کے ماہر عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام بھی، اور یہود مدینہ کا مشہور قبیلہ بنو قینقاع، جی اس سے آپ کا تعلق تھا، اور یہ قبیلہ بڑا ممتاز تھا، صحیح، دیگر قبائل کے اندر اپنی صنعت و حرفت کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے محنت کرتے تھے، کماتے تھے، یعنی آہنگری، زرگری اور زراعت، اس کے اندر انہیں بڑی مہارت تھی، یہ کام کاج کرتے تھے۔ کین کہتے لوہے کو ہیں، اور کاؤس ہموار قابل کاش زمین کو کہتے ہیں، تو ان دو کو ملا کر کین کا اس قبیلے کا نام رکھا گیا تھا۔ آپ اس کے رئیس اور سردار تھے۔ اچھا، تورات میں چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی علامات اور نشانیاں بیان کر دی گئی تھی، سبحان اللہ، انجیل میں بشارتیں دی گئی تھیں، جی یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے گیا ہے، کیا کہنے، حضور کی آمد کی بشارت، سب نبی میرے مصطفیٰ کے نقیب تھے، سبحان اللہ، آقا کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے، اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، وہ قرآن میں موجود ہے جی کہ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول واہ واہ واہ، یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ بے شک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل والوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور 2 میری ڈیوٹیاں ہیں، 2 اہم کام ہیں، ایک تو مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کروں گا، سبحان اللہ، اور دوسری اس سے بھی اہم ڈیوٹی اور فریضہ یہ ہے کہ میرے بعد ایک عظمتوں والا رسول آنے والا ہے، سبحان اللہ، سبحان میں اس کی بشارت سنانے آیا ہوں۔ کیا خود کہنے، کہہ رہے ہیں میں بشارت سنانے آیا ہوں۔ مبشر بن کے آئے، میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ بے شک، بے شک، ورؤیا امی التی رات حین ودعتنی وقد خرج بها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی اماں کا وہ حسین خواب ہوں سبحان اللہ، جو انہوں نے مجھے جنم دیتے ہوئے دیکھا تھا، واہ، اور ان سے ایک نور خارج ہوا تھا، اور اس سے نور کی نورانیت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو مشاہدہ کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اس اللہ، محبوب کی ولادت کے وقت جی نورانیت کا یہ عالم ہو کہ ان کی والدہ ماجدہ کی نگاہوں میں اتنی بصارت اور بصیرت اور اتنی رسائی آ جائے کہ وہ مکہ میں ہوں، حضرت عبد المطلب کی حویلی میں ہوں، جی حضرت آمنہ اپنے حجرے میں ہوں سلام اللہ علیہ،
اور شام کے محلات کو دیکھ لیں تو پھر وہ مصطفیٰ سبحان اپنی اللہ، نگاہ ناز سے کیوں نہ آخری جہنمی کو جہنم میں جاتا ہوا اور آخری اللہ جنتی کو جنت میں جاتا ہوا دیکھے. کیا کہنے. یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ ناز. سبحان اللہ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مبشر بن کے آیا ہوں, بشارت دینے کے لیے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے فوراً بعد آئے گا. یاتی من بعدی, اسم و احمد, نام بھی بتا دیا. کیا ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے, اور احمد چونکہ میرے آقا کا نام آسمانوں میں ہے. جی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایمان عقیدے کے مطابق, ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے دیے ہوئے نظریے کے مطابق ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, چوتھے آسمان پر موجود ہیں, بے شک. قرب قیامت تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے. سبحان اللہ. حضور کا کلمہ پڑھوائیں گے جی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے کیا کہنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. واہ واہ. اچھا تو چونکہ ان کا وقت زیادہ ادھر گزر رہا ہے, عالم بالا میں, مالائے اعلیٰ میں, یعنی ان کا وطن وہ ہے, اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام بتایا ہے جو ان کے وطن سے تعلق رکھتا ہے. کیا کہنے. احمد, یاتی من بعدی اسمہ ہوا احمد. اب یہ بات جو بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں, جی میرے آقا کی بشارتیں, حضور کی نشانیاں, خاندان, حضور کے اصحاب تک کا نام بتا دیا گیا. اللہ اکبر. سبحان حضور اللہ. کے اصحاب تک کا نام بتا دیا گیا. سبحان اللہ. تو جو تورات کا حافظ ہو, جو انجیل کا ماہر ہو, جو زبور بھی جانتا ہو اور اپنی امت کا حبر ہو, عالم ابن عالم اسے کہتے تھے, رئیس ابن رئیس, جی اس دور کا لٹریری اور مفتی ہو جس سے لوگ فتویٰ مانگتے ہیں, جن کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے, تو وہ پڑھ چکے ہیں سب کچھ. اس لیے قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کیا کہنے. سبحان اللہ. قرآن نے کہا کہ یہود مانے یا نہ مانے, جی یہی وجہ ہے کہ یہود سب سے زیادہ اسلام کے دشمن, سب سے زیادہ جلنے والے, سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. مانے یا نہ مانے, دشمنی پر اتر آئیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں, یہ جس طرح اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے. اللہ اکبر. اللہ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا یہ نام ہے. جی اس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت, صداقت, آپ کی نبوت, رسالت, آپ کی آمد کو یہ اچھی طرح پہچانتے ہیں. اور قرآن نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کیا کہنے. سبحان فَلَمَّا اللہ. جَاءَهُمْ عَرَفُوا مَا عَرَفُوا. جی جی تو اب قرآن نے کہا کہ حالانکہ یہ یہود حضور کی آمد سے پہلے جب کسی قوم سے ان کا ٹاکرا ہوتا, لڑائی ہوتی, مارکہ درپیش ہوتا, تو اسی محبوب کا وسیلہ دے کر فتح مانگا کرتے تھے. کیا کہنے. سبحان حضور اللہ. کا وسیلہ دے کے فتح مانگتے تھے. واہ واہ واہ. لیکن جب آقا کی آمد ہوئی ہے تو وہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی, جو ازل میں بدبخت ٹھہرے, جی مغضوب علیہ اور ضالین ٹھہرے, صحیح. جن کی قسمت میں نہ تھا, وہ اڑے اور کھڑے رہ گئے. جی اور وہ سعید الفطرت لوگ جن کو اللہ نے ازل سے چن لیا تھا محبوب کی صحبت اور صحابیت کا شرف عطا کرنے کے لیے, حضرت عبداللہ بن سلام جیسے لوگ, جی وہ تو تڑپ رہے تھے, مچل رہے تھے, وہ پڑھ کے منتظر تھے. بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے تھے میں نے جب پڑھا تھا اسی وقت سے مان لیا تھا. واہ واہ. بلکہ مفتی صاحب میں عرض کرتا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں بالکل بالکل. کہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح قرآن کا حوالہ بھی دیا, تو ناظرین محترم بعد میں صحابہ نے پوچھا تھا عبداللہ بن سلام سے تو کہ کیا سرکار دو عالم کے بارے میں آپ کو کوئی شک تھا؟ تو وہ کہنے لگے تھے کہ ہمیں اپنی اولاد کے حلالی یا حرامی ہونے کے اندر شک ہو سکتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے وہ سارے واضح تھے, ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ نبی برحق ہیں. تو سامعین محترم انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پوچھیں گے کہ کس طرح دربار مصطفیٰ میں آئے اور پھر کس طرح فیض آپ کو حاصل ہوا. ہمارے ساتھ رہیے اور قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر کہا, کیونکہ جب آپ دار اسلام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا, مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آئے. اور بڑی خوبصورت دعا یہ ہے کریم آقا تہجد کے وقت, حضرت ابن عباس سے مروی ہے
یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کریم آقا مانگا کرتے تھے رات کو پچھلے پہر کہ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے خیر کا راہ دکھانے والا بنا دے، ہمیں خود بھی ہدایت کا نور عطا فرما. مالک ہمارے وجود کو مضر نہ بنانا بلکہ نافع بنا دینا، ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. تو آپ کا پہلا عمل جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اب دیکھیں کہ جو ہی دار اسلام میں آئے تو آپ پہلا عمل کون سا کیا؟ مفتی صاحب کون سا عمل تھا؟ پہلے تو دربار مصطفیٰ میں آپ آئے. بسم اللہ. جی بالکل، میں عرض یہ کر رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ آپ چونکہ سب کچھ پڑھ چکے تھے، جانتے تھے اور مدتوں سے منتظر تھے. صرف منتظر ہی نہیں تھے بلکہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے، مدینہ المنورہ میں تشریف لانے سے پہلے، ملاقات سے پہلے ہی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا. سبحان اللہ. میں حضور کو مان چکا تھا. ظاہر ہے علی وجہ البصیرت سب کچھ پڑھ چکے تھے تو میں مان چکا تھا، لیکن میں نے یہود سے قصداً اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا اور میں منتظر تھا کسی جو ہے حالات کے سازگار ہونے کا اور کسی وقت کا، اور وہ وقت آن پہنچا. اب آپ اندر تو مان چکے تھے. اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نعرہ مستانہ سنایا تو چار دانگ عالم میں یہ پھیلا. وقت گزرتا گیا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے 11 برس گزر چکے تھے، جب سن 11 نبوی تھا تو قبیلہ بنو خزرج کے کچھ لوگ آئے تھے حج کے موقع پر مکہ المکرمہ. 6 وہ افراد تھے اور یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ حضور کی بیعت کر لی. انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. جب واپس پہنچے حضرت عبداللہ بن سلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو ملاقات کر کے یہ بتایا کہ عبداللہ جن کا تذکرہ تم کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، جن کے بارے میں بتایا کرتے تھے، جن کی نشانیاں اور علامات اور خبریں دیا کرتے تھے، وہ نبی آخر الزمان تشریف فرما ہو چکے ہیں. ان کا ظہور، ان کی آمد ہو چکی ہے. انہوں نے اعلان نبوت بھی فرما دیا اور ہم نہ صرف ان سے مل کے زیارت کر کے آئے بلکہ برضا اور رغبت ہم نے ان کی غلامی بھی اختیار کر لی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام نے جب یہ سنا نا تو مچلنے لگے، تڑپنے لگے ماہی بے آب کی طرح کہ مدتوں سے منتظر تو وہ تھے، سبقت کوئی اور لے گیا، پہل کوئی اور کر گیا. اور پھر پوچھا اس شوق کے اندر، اشتیاق میں پوچھا کہ بتائیے کہ ان کی جو نشانیاں میں بتایا کرتا تھا ویسے ہی ہیں؟ وہ ایک ایک پوچھتے گئے، وہ بتاتے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کی زبان پر تکبیر و تحلیل کے نعرے جاری ہو گئے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اب یہ خوش ہوئے اور اب منتظر تھے کہ کب وہ وقت آئے کہ یہ شرف مجھے ملے. بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد اوس اور خزرج کے جو مشہور قبائل تھے، چونکہ مدینہ کے یہ 2، تو ان کے ہر گھر میں میرے نبی کی باتیں ہونے لگی. سبحان اللہ. ہر گھر میں حضور کی عظمت اور حضور کی آمد، آپ کی تشریف آوری کے نغمے گونجنے لگے. تو اس وقت آپ کا اشتیاق اور بڑھ گیا. اب تو وہ بڑے منتظر تھے. 1 سال کے بعد 11 نبوی میں وہ خزرج کے 6 افراد آئے تھے. 13 نبوی ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو خیر آباد کہا اور مدینہ المنورہ میں نزول اجلال فرمایا، قدم رنجہ فرمایا، اپنے قدوم میمنت لزوم سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، طیبہ کو شرف عطا فرمایا. جب ہجرت فرما کے یہاں حضور تشریف لائے، قبیلہ بنو عامر بن عوف کے درمیان تشریف فرما ہوئے، پھر قبیلہ بنو نجار، پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم وہ بڑا بیان کر چکے ہیں کہ کیا منظر تھا، کیا کیفیت تھی حضور کے استقبال کی، حضور کی آمد کی. یعنی اس وقت مدینہ کے در و دیوار گونج اٹھے تھے، جا رسول اللہ کی صدائیں، جا رسول اللہ کی صدائیں. سبحان اللہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ صدائیں جب گونجی نا، ایک غلغلہ اٹھا، شور بپا ہوا، استقبالیہ نعرے گونجے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کی سماعتوں سے بات ٹکرائی اور ہر طرف کے حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے.
تو عبداللہ بن سلام اپنے باغ کے اندر تھے اور اپنے بچوں کے لیے پھل اتار رہے تھے. اللہ اکبر. تو جب انہیں پتا چلا کہ حضور کی آمد ہو گئی ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے وہیں نعرے لگانے شروع کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسرت کے عالم میں، شادمانی کے عالم میں، خوشی کے اندر جھومتے ہوئے، وجد کرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے نعرے لگانے شروع کر دیے. آپ کی پھپھی تھی خالدہ بنت حارث. جی. اچھا وہ بھی وہاں تھی. تو انہوں نے پتہ کیا کہا کہ اے امزاد، اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تمہیں اتنی مسرت، اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ اتنی خوشی تو شاید تمہیں اس وقت نہ ہوتی کہ جب موسیٰ بن عمران تشریف لائے تھے. اللہ اکبر. موسیٰ بن یہ عمران، تاریخی جملہ تھا. یہ تاریخی جملہ. واہ. موسیٰ بن عمران تشریف لائے تھے. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا میری پھپھی، یہ بھی موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بھائی ہی ہیں اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. جس مشن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی. واہ واہ. تو کہا کہ مجھے ان کے آنے کی، میں تو مدتوں سے منتظر تھا، میں نے پڑھ رکھا تھا اور وہ بشارتیں دیتے ہوئے گئے تھے، میں نے انہی کی تورات میں پڑھا تھا. تو اب وہاں سے دوڑے. جی. حضرت عبداللہ بن سلام دوڑے، آپ کی پھپھی بھی ساتھ دوڑی. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں. اس وقت ابھی قبیلہ بنو عامر بن عوف کے درمیان صحیح. تشریف فرما تھے. جی. تو حضرت عبداللہ بن سلام آئے نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودہا کے مکھڑے پر جب پہلی نظر پڑی ہے، سبحان اللہ. جب مصطفیٰ کے نورانی چہرے پر پہلی نگاہ پڑی ہے، تو وہ جملہ پتہ کیا تھا؟ آپ خود بیان کیا کرتے تھے، صاحب مشکات المصابیح نے بھی حدیث نقل کیا ہے. جی. فلما تبینت وجہہ واہ واہ واہ. عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. کہتے ہیں میں نے جو کچھ پڑھا تھا وہ دلیلیں تو اپنی جگہ، میں نے جب ودہا کا مکھڑا دیکھا ہے تو میرے اندر سے آواز آئی کہ اتنا حسین مکھڑا کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. کیا کہنے مفتی صاحب. اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو وہیں حضور کی غلامی میں آ گئے. لوگوں نے کہا کہ عبداللہ اب کیا خیال ہے، واپس چلیں؟ تو کہا کہ جی واپس کوئی اور جائے گا، اب یہ قدم تو دربار رسالت کی طرف جائیں گے. اللہ. انہوں نے کہا جی وہ پیچھے سب کچھ کہا کہ چھوڑ دیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. واہ واہ. کیا کہنے. ناظرین محترم، آپ دیکھیں ابھی تو آغاز کیا مفتی صاحب کا پورا پروگرام، ابھی دربار مصطفیٰ میں پہنچے ہیں. تو آپ کا علم کا اندازہ لگائیں آپ کہ دربار مصطفیٰ میں پہنچنے سے یہ پہلے تک کہ پورا پروگرام الحمدللہ قرآن و حدیث کا نور انہوں نے عطا فرمایا ہے. ناظرین محترم، جب سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا علیہ السلام کا حسین پر نور چہرہ دیکھتے ہیں، اور چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور قربان جو سب سے پہلا کام جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں، مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ ہم بات کریں گے، تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ جس طرح قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں گئے اور اپنے اہل خانہ کو دعوت دی، انہیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں شامل کیا. اور جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کی پھوپھی جان خالدہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہیں بھی دعوت دی، وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئیں. تو پہلے جناب اپنے گھر والوں کو دعوت اسلام دی، انہیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں لے کے آئے، پھر دربار مصطفیٰ میں آ گئے اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کی غلامی میں ہوں، میرے اہل خانہ بھی آپ کی غلامی میں ہیں. اب جو اگلی دعوت جو آپ نے دی کہ اب اہل یہود کو بلائیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس بات پر ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح اہل یہود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کس طرح عبداللہ بن سلام کی بابت کریم آقا نے پوچھا بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں، تمہارے درمیان اس کا علمی مقام کیا ہے؟ تو سب نے کہا تھا کہ وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے مفتی ہیں اور عظیم سردار کے عظیم بیٹے ہیں. لیکن کریم آقا علیہ السلام نے جب دعوت دی تو انہوں نے آگے سے کیا عمل کیا، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے اس شعر کے ساتھ کہ سرکار دو عالم کا کیونکہ حسن آپ نے دیکھا تھا اور حسن مصطفیٰ دیکھ کے آپ قربان ہوئے تھے. تو شاعر نے کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جس وقت خدمت میں ان کی
بو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔